السلام علیکم، میں ہوں ملک منور حسین کھوکھر۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں جس نے مجھے بصیرت دی ہے اور جس کی بنیاد پر بندہ نچیز کی سینٹ الیکشن کے حوالے سے دو پیش گوئیاں درست ثابت ہوئی ہیں۔ ایک یوسف رضا گیلانی کی کامیابی ہے اور دوسرا حکومتی اتحاد کو سینٹ میں مطلوبہ اکثریت حاصل نہ ہونا ہے۔ ثبوت کے طور پر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اپوزیشن رہنما پی ڈی ایم کے رہنما شہباز شریف خاص طور پر اور بلاول بھٹو زرداری آج تمام دن یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بارے میں ڈھیلے ڈالیں بیان کیوں دیتے رہے، اس کی بھی یہ ایک وجہ تھی۔ اور اپوزیشن کی طرف سے اب وزیر اعظم کے استعفے کے مطالبے کے بعد عمران خان نے اچانک قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کیوں اعلان کیا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو آخر میں اہم انکشاف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اب حفیظ شیخ جنہیں شکست ہوئی ہے ان کا مستقبل کیا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری تازہ ویڈیو بر وقت ملتی رہیں اور ان پر اپنی قیمتی آراء کمنٹ سے بھی نوازیں۔ سینٹ الیکشن کے بارے میں بندہ نچیز نے رات کو ہی یہ پیش گوئی کی تھی کہ یوسف رضا گیلانی الیکشن میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ یہ پیش گوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوٹیوب پر جتنے بھی سینئر صحافی ہیں، جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، کسی نے بھی اس طرح پیش گوئی نہیں کی۔ میری پیش گوئی حالات و واقعات، یوسف رضا گیلانی کی شخصیت اور جس طرح کی انہوں نے کمپین چلائی، یا حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں خود پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات تھے، اس کی بنا پر میں نے یہ پیش گوئی کی تھی۔ ان کی کامیابی کی کیا وجوہات ہیں؟ ان وجوہات میں ایک تو یوسف رضا گیلانی کی سیاسی شخصیت تھی۔ وہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے، جس طرح تمام لوگ ان کا احترام کرتے تھے، اور پھر وزیر اعظم رہے، وہ منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ اور ان کے مقابلے میں حفیظ شیخ کا وہ سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ دوسرا، ان کی جے ڈی اے کے سربراہ، سندھ میں جو جے ڈی اے کے سربراہ ہیں پیر صاحب پگانا، ان کے ساتھ رشتہ داری، جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ رشتہ داری، اور پھر شاہ محمود قریشی کے ساتھ یوسف رضا گیلانی کی مخالفت، اور ساتھ ہی جہانگیر ترین کی بھی شاہ محمود کے ساتھ مخالفت، یہ چیزیں شامل تھیں۔ اور جس طرح ان کے بیٹے نے یا دیگر رہنماؤں نے ان کی الیکشن کمپین چلائی، اور جیسے وہ پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار تھے، اور خاص طور پر جو علی حیدر گیلانی کی ویڈیوز لیک ہوئی، اس سے بھی ان کی سرگرمیوں کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس حد تک اراکین اسمبلی سے رابطے کر رہے ہیں۔ اگرچہ وہ ویڈیو ایک خاص موقع پر اس لیے لیک کی گئی تاکہ حکومتی اتحاد پی ٹی آئی کے اراکین کو ڈرایا جا سکے، مگر یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی، بلکہ اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ علی حیدر گیلانی کی جو سرگرمیاں تھیں وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوئیں۔ آج تمام دن
پی ڈی ایم کے رہنماؤں خاص طور پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے جو ڈھیلے ڈالے بیان دیے وہ بھی ایک حکمت عملی تھی، تاکہ حالانکہ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی کے گزشتہ روز تک واضح کامیابی کے دعوے کیے جاتے رہے، مگر آج ایک دم انہوں نے یہ بیان کیوں بدل لیے، جبکہ اس کے مقابلے میں حکومت کے ترجمانوں وزراء کے جو بیان تھے اور جس طرح انہوں نے کامیابی کے دعوے کیے، اس سے سب کو یہ لگ رہا تھا کہ اپوزیشن نے اپنی شکست تسلیم کر لیا ہے، اور اس پہ سارا دن تبصرے بھی ہوتے رہے، مگر اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ کسی طرح حکومت کی توجہ اس چیز سے ہٹائی جا سکے کہ اپوزیشن کے حکومتی اراکین اسمبلی کے ساتھ، حکومتی اراکین کے ساتھ کوئی ایسا خفیہ رابطہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور وہ حکومت ان کی حرکات پہ جو کہ گیلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے تھے کوئی خاص نظر نہ رکھ سکے۔ اب انہیں حکومتی اتحاد میں سے ووٹ تو یقینی ملے، پی ڈی ایم کے اراکین کی تعداد 160 تھی، مگر گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے، اور پھر 7 ووٹ مسترد بھی ہوئے ہیں، یعنی قومی اسمبلی کے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو منجھے ہوئے سیاستدان ہوتے ہیں، جو کافی سیاسی تجربات کے بعد وہاں پہ پہنچتے ہیں، ان کے ووٹ غلط طور پہ استعمال ہونا یا مسترد ہونا یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ حال تو یہ ہے کہ شہریار افریدی وفاقی وزیر جو ہیں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا، اور وزیر اعظم نے اس پر ناراضگی کا بھی اظہار کیا کہ انہوں نے سٹیمپ کی جگہ بیلٹ پیپر پر سائن کر دیا اور ان کا ووٹ ضائع ہو گیا، اور دوبارہ انہیں بیلٹ پیپر نہیں ملا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے نوید قمر نے یہاں تک دعویٰ کر دیا ہے کہ خود وزیر اعظم نے جو ووٹ استعمال کیا وہ بھی مسترد ہوا ہے، اور زرتاج گل کا ووٹ بھی مسترد ہوا ہے، اس پر اوور رائٹنگ کی گئی تھی۔ تو ایک لحاظ سے تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ علی حیدر گیلانی جو کہ یہ ساری کارروائی اس لیے کرتے رہے کہ اگر حکومت اوپن بیلٹ لانے میں کامیاب ہوتی ہے اور کوئی ایسا دباؤ ہوتا ہے کہ اراکین کے بیلٹ پیپر پہلے سے سٹیمپ شدہ ہوں یا انہیں ووٹ دکھانے کی مجبوری ہو، تو وہ ووٹ کو کیسے انہوں نے ضائع کرنا ہے، اور ایک لحاظ سے وہ ووٹر کی یعنی رکن کی وہ غلطی شمار ہونا تھی۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ تو اب قومی اسمبلی کے ممبر کا اس طرح ووٹ مسترد ہونا، یہ اس کے پیچھے بھی وہی پلاننگ معلوم ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اسلام آباد کی جو خاتون نشست پہ پی ٹی آئی کی فوزی ارشد کامیاب ہوئے ہیں، اس نے 174 ووٹ لیے، اور اس میں صرف 5 ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ اب حکومت کو وزراء اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد زیادہ ہم اسے چیلنج کریں گے، مگر حفیظ شیخ صاحب نے باقاعدہ شکست تسلیم کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی کو مبارکباد دے دی ہے، اور حفیظ شیخ صاحب آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے، اسٹیبلشمنٹ کے ایسے نمائندے ہیں جنہیں پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ شکست ہوئی ہے۔ آج تک آئی ایم ایف کے نمائندوں کو جس شاہانہ طریقے سے لایا جاتا ہے کبھی شکست نہیں ہوتی۔ اراکین حفیظ شیخ سے اس لحاظ سے بھی ناراض تھے، ایک تو یہ تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے باقاعدہ رکن نہیں تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے بارے میں یہ اراکین کہتے رہے کہ وہ ملاقات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، اور پھر ان کی
وہ معاشی پالیسیاں جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی ہوئی، اس لحاظ سے بھی اراکین کو عوام کی تنقید کا سامنا تھا۔ اب لگتا یہی ہے انہیں جو وزیر کا عہدہ دیا گیا تھا عدالتی احکامات کی مجبوری کی وجہ سے، وہ منسٹر اگر نہ ہوں تو وہ ECC کمیٹی کی سربراہی نہیں کر سکتے۔ تو اب جس طرح انہیں دھچکا لگا ہے، اب لگتا یہی ہے کہ آئندہ حکومت پلاننگ تو شاید کرے گی، اگر انہیں وزارت دے کے رکھنی ہے کہ انہیں کسی نہ کسی سیٹ سے کامیاب کرایا جا سکے، قومی اسمبلی کی سیٹ پہ یا سینٹ میں کسی سے استعفیٰ لے کر، مگر لگتا یہی ہے کہ اب وہ مزید حکومت میں شامل نہیں رہیں گے اور وہ انہی کی خدمات سر انجام دیں گے جن کے لیے وہ پہلے کام کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم نے جو قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک تو وجہ یہ ہے کہ یسر رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد، جیسے کہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد بھی عمران خان کے خلاف کامیاب ہو جائے گی، اور جس کے لیے آصف علی زرداری باقی اپوزیشن رہنماؤں میاں نواز شریف اور دیگر کو اور مولانا فضل الرحمان کو قائل کرتے رہے۔ تو آج سارا دن اپوزیشن رہنماؤں نے مولانا فضل الرحمان، مریم نواز، شہباز شریف، بلاول بھٹو سب نے یہ مطالبہ کیا کہ اس شکست کے بعد وزیر اعظم کے پاس اعتماد نہیں رہا اور انہیں فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ تو اس بنا پر انہوں نے فوری طور پر متفقہ پارٹی کا متفقہ جو فیصلہ سامنے آیا، اس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وزیر اعظم فوری طور پر اسمبلی کا اجلاس بلائیں گے، صدر کو ریزولوشن بھیج کے اور قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ دیں گے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جس طرح آج سارا دن سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی رہی یا اپوزیشن جماعتوں کے رہنما تنقید کرتے رہے، اس پہ حکومت کو دھچکا لگا ہے اور وہ اس چیز کو اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جو کہ میں یہاں پہ انکشاف کرنا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن کی اگلی جو منزل تھی وہ یہ تھی کہ اب انہوں نے لازمی طور پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش کرنی ہے اور اس پہ شاید اسی طرح محنت کر کے اسے کامیاب بنایا جائے۔ تو ایک لحاظ سے فوری طور پر اعتماد کا ووٹ لینے کا اعلان اس لیے کیا گیا ہے چونکہ آئین میں یہ درج ہے کہ جب وزیر اعظم کا انتخاب ہو یا وہ اعتماد کا ووٹ لیں تو اس کے بعد 3 ماہ تک اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لائی جا سکتی۔ تو فوری طور پر تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے یا اپوزیشن کی اس میں سرگرمیاں جو شامل ہوں گی اس سے بچنے کے لیے وزیر اعظم نے خود اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے اور اس طریقے وہ فوری طور پر اپنے حکومتی اتحاد PTI کے اراکین پر دباؤ ڈال کر وہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ تو ایک تو اس طرح انہیں مزید 2 تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے مزید 2-3 ماہ کا وقت مل جائے گا۔ ابھی تک اچھا تحریک عدم اعتماد اگر آتی ہے تو وہ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ ابھی تک جو اوپر والوں نے مقتدر قوتوں نے اپوزیشن کو جو یقین دہانی کرائی تھی وہ ضمنی الیکشن نیوٹرل رہنے کی جو یقین دہانی کرائی تھی وہ ضمنی الیکشن اور سینٹ کے الیکشن تک وہ درست ثابت ہوئی ہے۔ اور آئندہ کے لیے بھی تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی جس طرح زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی یہ دعوے کر رہی ہے کہ اس کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ نے نیوٹرل رہنے کی
یقین دہانی کرائی ہے۔ تو اگر آئندہ بھی یہ بات درست ثابت ہوتی ہے تو پھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کا امکان ہے، اور یہ بھی امکانات ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو آئندہ وزیر اعظم ان ہاؤس اگر تبدیلی آتی ہے تو آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کے بننے کا امکان ہے، جبکہ نون لیگ کو مطمئن کرنے کے لیے وہ جسے کہتے ہیں کہ نون لیگ میں مفاہمتی گروپ ہے، یعنی میاں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور ان کے دیگر جو قریبی ساتھی ہیں، تو نون لیگ کو مطمئن کرنے کے لیے حمزہ شہباز کو عثمان بزدار کی جگہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر کے لایا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ کے فرائض وہ سر انجام دیں گے۔ تو اس موقع پر حمزہ شہباز کی رہائی بھی اس بات کا اشارہ ہے۔ ملک کے بڑے بڑے تجزیہ نگار، منجے ہوئے تبصرہ نگار، پرانے صحافی تو یہ دعویٰ کرتے رہے کہ سینٹ الیکشن میں کوئی بڑا اپ سیٹ نہیں ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ کی مکمل حمایت موجودہ حکومت کو حاصل ہے۔ وہ اندازے اب تک غلط ثابت ہوئے، اور آئندہ کے لیے اب وہ یہی اندازہ انہوں نے لگا رکھا ہے کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد کی مقتدر قوتیں سپورٹ نہیں کریں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کے لیے کہا جاتا ہے کہ حکومتی اتحاد سے 17 اراکین نے دوسری طرف ووٹ کاسٹ کیا ہے۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ جی ڈی اے کے تھے، یا مسلم لیگ کاف کے تھے، یا پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ تھے؟ آج ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ مسلم لیگ کاف کے ایک رکن قومی اسمبلی چودھری سالک نے بیلٹ پیپر کی تصویر بنائی تھی، جس پر شور شرابہ بھی ہوا، اور تلاشی لینے کی آواز اور ان کی تلاشی لینے کے لیے بھی آوازیں اٹھتی رہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح پرویز الہی نے پنجاب میں بلا مقابلہ سینیٹر منتخب کرائے، تو آخر اس کے بدلے میں اپوزیشن کو کوئی نہ کوئی ایسی یقین دہانی تو کرائی گئی ہوگی۔ میرے خیال میں شاید یوسف رضا گیلانی کے لیے ووٹ ان سے مانگا گیا ہوگا۔ ایسے ہی اپوزیشن رہنماؤں نے ان کے مطالبے پر سینٹ کا الیکشن بلا مقابلہ نہیں ہونے دیا۔ اگر پنجاب میں بھی کمپٹیشن ہوتا تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے حالات مختلف ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن نے پنجاب چونکہ بڑا صوبہ تھا، پرویز الہی کی بات مان کر سمجھو ایک لحاظ سے یہاں پر گیم کی ہے، تاکہ وہ اپنی تمام تر توجہ مرکز میں یوسف رضا گیلانی کی سیٹ پر مرتکز کر سکیں۔ دوسری جو پیش گوئی تھی جو میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت کو جو وہ چاہتی ہے کہ اسے سینٹ میں اکثریت مل جائے گی اور اس کے لیے قانون سازی آسان ہوگی، وہ اس میں بھی حکومت کو کامیابی ملنے کا امکان کم ہے، اور وہی کچھ ہوا۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے، ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ حکومتی اتحاد کو 28 سیٹیں ملی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر سینٹ میں اس کے اراکین کی مجموعی تعداد 47 ہے، اور جبکہ اپوزیشن جماعتوں کی تعداد 53 ہو گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یوسف رضا گیلانی آئندہ سینٹ کے چیئرمین کے امیدوار بھی ہوں گے، اور اگر اسی طرح اوپر والے نیوٹرل رہتے ہیں تو وہ چیئرمین منتخب ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اپوزیشن اگلے مرحلے میں بھی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔
اگر یہی صورتحال رہی تو تحریک عدم اعتماد بھی اس کے بھی کامیابی کے چانسز ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے جو ہائر اتھارٹی ہے اس پر کیا دباؤ ہے، کیوں وہ موجودہ حکومت سے اختلاف کر رہے ہیں، اس بارے میں بھی آئندہ ویڈیو میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔